الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وشرفنا بنبي المصطفى والقرآن، وصلى الله على نبي المختار وعلى آله وأصحابه الذين هم بذلوا جهودهم لإشاعة الدين ليلا ونهار. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مزغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه أحمد بن حبان. اسلام اور ہماری شریعت ایک ایسا محکم دین ہے، ایک ایسا محکم شریعت ہے جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے. نہایت معتدل دین ہے جو شدت سے بھی پاک ہے، غلو سے بھی پاک ہے، جو بے جا شدت سے بھی بالکل مبرہ ہے اور بے جا غلو کرنے سے بھی بالکل مبرہ ہے، بلکہ ایک صراط مستقیم اور ایک منہج مستقیم اور ایک معتدل دین ہے جس میں بچپن سے لے کر وفات تک، گود سے لے کر لحد تک، چاہے وہ تنہا آدمی ہو یا وہ گھر کا فرد ہو، گھر کا معاشرہ ہو، یا وہ اپنے شہر کا جو ہے احاطہ ہو یا ملک ہو، ہر ایک کے لیے دین اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے اور ہر ایک کو جینے کا سلیقہ انسانیت اگر سکھایا ہے تو وہ دین اسلام ہے. دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے فرد واحد کے بھی حقوق بیان کیے ہیں، جس نے تمام مجتمع اور معاشرے کی بھی حقوق بیان کیے ہیں. جس شعبے جس فیلڈ کے ساتھ آدمی تعلق رکھتا ہے، قرآن اور دین اسلام نے اس کو بالکل واضح بیان کیا ہے. اگر مسلمان دین شریعت پر عمل کریں گے اور کوئی مملکت اور کوئی ریاست دین شریعت پر عمل کریں گے تو وہ تمام ضابطہ حیات ہے اس ریاست میں، اس مملکت میں امن بھی ہوگی، سلامتی بھی ہوگی، اس میں جو ہے چین و سکون بھی ہوگا. اس مملکت کو جو ہے قحطی کا بھی جو ہے اور قحط کا بھی چہرہ نہیں دیکھنا پڑے گا. اس ریاست میں اور اس مملکت میں کوئی ایسی مصیبت نہیں آئے گی جس کی وجہ سے مملکت اور ریاست پریشان ہو، بلکہ اگر وہ اسلام پر اور قانون خداوندی قرآن مجید پر عمل کریں گے تو یہ ریاست اور یہ مملکت ایک نمونہ ہوگا، ایک آئیڈیل ہوگا اور ایک رہنما ہوگا مسلمانوں کے لیے. اور یہ کوئی زبانی جمع خرچ یا یہ فرضی باتیں نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کرام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بتایا کہ فرد واحد ہو اور وہ شریعت پر عمل کرے تو وہ چلتا تو زمین پر ہے، اس کے آہٹ جنت میں سنائی دیا جاتا ہے. اس کی زندگی میں چین و سکون ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں ایسا سکون ہوتا ہے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، فاقے پڑ رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ پرسکون ہے، پھر بھی اس کا عزت محفوظ ہے، اس کا عصمت محفوظ ہے، ان کے اولاد محفوظ ہے، ان کے والدین محفوظ ہے، ان کے تمام چیزیں محفوظ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے قانون خداوندی پر عمل کیا ہے. اور اگر ایک وہ معاشرہ ہو، ایک گھر ہو جس گھر میں افراد ہے، اگر وہ شریعت پر عمل کرتا ہے، قرآن کے قانون پر عمل کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے، اس گھر میں امن ہوگا، چین ہوگی، سلامتی ہوگی. ماں باپ، بیٹا، بھائی، بہن،
میاں بیوی سب آپس میں پیار محبت سے رہیں گے، سب کے ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت ہوگا، ان کی عزتیں بھی محفوظ ہوگی، ان کی عصمتیں بھی محفوظ ہوگی اگر قانون خداوندی پر عمل کریں گے تو۔ اور اگر وہ کوئی ریاست ہے یا کوئی ملک ہے یا کوئی شہر ہے، اگر وہ قانون خداوندی پر اس کا حاکم عمل کرے گا، اپنے رعایا کے ساتھ عمل کرے گا، ان کے لیے آسانی پیدا کرے گا، تو یہ حاکم بھی محفوظ، یہ رعایا بھی محفوظ۔ اس ملک میں زناکاری نہیں ہوگی، اس ملک میں چوری ڈاکہ نہیں ہوگا، اس ملک میں رشوت سود نہیں چلے گا، اس ملک میں زنا اور کسی کی عزت نہیں لوٹے گی۔ یہ میں نہیں عرض کر رہا، یہ قرآن مجید کے قانون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر ہم پڑھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدل اور ان کی حکومت نمونہ ہے، آج بھی یورپ میں اسی پر عمل ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے اندر اور ہمارے معاشرے میں بد امنی کیوں ہے؟ ہمارے معاشرے میں بدکاریاں کیوں ہے؟ دوسرے کے بہن بیٹی کی عزت کیوں لوٹی جاتی ہے؟ ہمارے معاشرے میں کمائی کا اور اولاد کے لیے تنگ دستی کا جو سبب کیوں ہے؟ بنیادی وجہ دین سے دوری ہے، بنیادی وجہ شریعت سے دوری ہے۔ ورنہ اگر دین پر عمل ہو، شریعت پر عمل ہو تو رزق کا مسئلہ بھی حل ہے، امن اور سلامتی کا مسئلہ بھی حل ہے، ملک کے جو سرحدات کی دفاع کا مسئلہ بھی حل ہے، غریب اور امیر کے درمیان فرق بھی ختم ہے، امامت کبرا ہو یا امامت صغرا ہو، چھوٹی امامت ہو مسجد کی یا بڑی امامت ہو ملک کے سنبھالنے کا، اس کا بھی مسئلہ حل ہے۔ لیکن اگر قرآن پر اور دین اسلام پر عمل ہو، لیکن اگر شریعت مطہرہ پر عمل نہیں ہوگا تو پھر قدم قدم پہ یہود نصارہ کی غلامی کرنی پڑے گی، قدم قدم پہ لوگ محتاج ہوں گے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ اس وقت دو مسئلے ہیں ہمارے معاشرے میں، ایک رزق کی تنگی ہے، دوسرا ہماری معاشی حالت اور ہمارے ملکوں کی دفاعی ہے۔ اور ایک عام یہ ذہن بنایا گیا ہے خاندانی منصوبہ بندی کہ بچے دو ہی اچھے۔ ذرا قرآن اور حدیث کے روشنی میں مختصراً عرض کروں گا، یہ مسئلہ ہم دیکھیں قرآن اور حدیث میں، پھر میں بتاؤں گا اگر مملکت کا کیا ذمہ داری، اگر وہ اس ذمہ داری کو نبھائے تو ریاست مدینہ بھی آ جائے گی اور اس میں امن اور سلامتی بھی آ جائے گی، غریب اور فقیر کوئی غریب رہے گا ہی نہیں اگر ہم اس پر عمل کریں۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، حضور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنے اولاد کو قتل مت کرو، خشیت املاق، مفلسی کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کرو۔ کیوں قتل نہ کرے؟ بچے دو اچھے کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے نحن نرزقهم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں، رزق تم تو نہیں دے رہے ہو، رزق ہم دے رہے۔ وَإِيَّاكُمْ، صرف ان کو نہیں دے رہے آپ کو اولاد کو، آپ کو بھی رزق دے رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ان قتلهم كان خطئا كبيرا، ان کو قتل کرنی بہت بڑی گناہ ہے، بہت بڑی گناہ ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی بھی زندہ سر نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ پر ہے۔ رزق کا مسئلہ تو بالکل 1400 سال پہلے حل ہوا ہے، رزق کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے تفریق، امیر اور غریب کے حقوق میں جو تفریق ہے، اور ہمارے معاشی نظام اور ہمارے ملک کے جو نظام، اس کے نظام کی جو بد امنی ہے، اس کا بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ انصاف کا نہ ہونا ہے۔ ورنہ رزق کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے حل کیا ہے، اور حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو ہے ماں کے پیٹ میں آدمی کتنے 40 دن جو ہوتا ہے وہ نطفہ ہوتا ہے، نطفہ ہوتا ہے، پھر 40 دن وہ گوشت کا لوتڑا بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد 40 دن کے بعد پھر جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے پھر فرشتہ آتا ہے اور اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ جب یہ جسم بن گیا اس میں روح پھونکو، پھر فرشتے کو 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا اس کے رزق کا لکھو، رزق کتنے اس کو ملے گا۔ دوسرا اس کا عمل کیسا ہوگا، یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا۔ تیسرا اس کا موت کب ہوگا۔ چوتھا یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ تو یہ تو حدیث شریف نے بھی مسئلہ حل کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہمارے سامنے ایک ہے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم،
دوسرا ہے یہودیت اور عیسائیت اور مادیت اور سوشلزم اور کمیونسٹ. تو ہم دیکھتے دونوں کا تجزیہ کرتے ہیں. میرا نبی فرماتے زیادہ اولاد ہو تو میں قیامت کے دن تم پر فخر کروں گا، زیادہ امت ہونے کی وجہ سے. دوسری طرف کمیونسٹ اور یہودیت نصرانیت کہتے نہیں رزق ان کو نہیں ملے گا، اس کا اسکول کا کیا ترتیب ہوگا، یونیورسٹی کا کیا ہوگا، یہ کھائے گا کیسے، یہ پیے گا کیسے، اس کا نشوونما کیسے ہوگا. بچے دو ہی اچھے. اور یہ بچے دو ہی اچھے کا آواز کب سے شروع ہو رہی ہے، کہاں سے آیا ہے؟ یہ مسلمانوں میں نہیں ہے. یہود نصارہ کی سازش ہے کہ مسلمان کم ہو تاکہ آپس میں یہ الجھے اور یہ ہمارے جو طرف ان کا دھیان نہ ہو. اس لیے انہوں نے یہ نعرہ لگایا اور اس کے لیے باقاعدہ فنڈ تجویز کی. جتنے مسلمان ممالک ہے اس میں یہ جو شروع کرایا. مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے کہ صرف 284 ملین روپیہ جو ہے صرف اسی کے لیے خاص ہے کہ اس پر محنت کرو کہ بچے دو ہی اچھے. لیکن جب ہم شریعت کو دیکھتے تو ہمارا رب ہمارا نبی فرماتے کہ بچے جتنا زیادہ ہو اچھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تزوج الودود الولود، ایسے عورت سے نکاح کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہو اور بچے بھی زیادہ ہو. کیوں؟ فرمایا کہ کیونکہ زیادہ ہونے کی وجہ سے میرے امت زیادہ ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن میں فخر کروں گا. یہ ہے ہمارا دین شریعت. اور دوسری طرف جو ہے یہودیت اور نصرانیت ہے، وہ کہتے نہیں بچے دو ہی اچھے، منصوبہ بندی کرو، بچوں کو کم کرو. رزق کا مسئلہ میرا اور آپ کا نہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنا مقدر میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنے میرے مقدر میں لکھے اتنا ہی میں ملے گا. اگر میرے بچے 2 ہو 4 ہو 10 ہو 15 ہو 20 ہو جتنے بھی ہوں گے، مجھے جتنا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھے وہی ملے گا. دوسری بات، یہ رزق کا جو مسئلہ ہے معاشی حالت ہی کیوں خراب ہے؟ کیونکہ دین سے دوری ہے. شریعت پر تو آ جاؤ، آپ قرآن کے قانون پر عمل کرنا شروع کرو، اپنے ملک میں قرآن کے قانون نافذ کرو، پھر دکھاؤ کون سی غربت ہے. بیت المال کیوں وجود میں آیا؟ جب زکوٰۃ کا جو ہے اتنا فراوانی ہوگا، کوئی غریب تا نہیں کہ اس کو زکوٰۃ دیا جائے، پھر بیت المال بنائے گی، وہ پیسے اسی میں رکھے گا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بیت المال بنایا. اور دو باتیں اور، آج کل جو ہے دو لوگوں کو آمنے سامنے کیا جاتا ہے، ایک دیندار طبقہ علماء کرام کو اور عام لوگوں کو، اور پھر تان و تشنیع کیا جاتا ہے کہ یہ مولوی کا کام کوئی کچھ اور ہے نہیں، بس کھانے پینے کے لیے بیٹھا ہے، کچھ خود کرتا ہی نہیں. تو اگر میں خود مزدوری کرنا شروع، اور آپ کو بتاؤں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کے دور میں علماء کرام تنخواہیں نہیں لیتے تھے. کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ ان کو بیت المال سے حکومت دیتا تھا، جس طرح یہاں بھی دستور ہے. لیکن جہاں علماء کرام کے لیے ایسی کوئی ترتیب نہیں ہے، اور اگر وہ اپنے وقت پہ یہ تنخواہیں لیتے ہیں تو یہ جو کوئی معیوب چیز نہیں ہے. وہ وقت کے لیے لیتے، آپ سے نماز کے پیسے نہیں لیتے، نماز کے ایک سجدے کا کیا، ایک لمحے کا جو ہے آپ حق ادا نہیں کر سکتے. لیکن اب یہ ہو گیا کہ اور تو کچھ نہیں ہوتے، مسلمان کو ان کے علماء کرام سے بدظن کر دو. تو بات کرنے کا مقصد یہ، اگر اسلامی شریعت نافذ ہو اور اسلامی مملکت ہو تو وہاں کیا ہوگا؟ امیر لوگوں سے زکوٰۃ لیا جائے گا، غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا، پھر کوئی غربت نہیں رہے گی. وہاں نکاح آسان ہو جائے گی. نکاح کیسے آسان؟ شریعت کے مطابق نکاح کرو، زنا ختم ہو جائے گی، زنا ختم ہو جائے گی. وہاں سود ختم ہو جائے گا. جب جائز کاروبار ہوگا ہر آدمی کام کر سکے گا، تجارت کی فراوانی ہوگی. وہاں رشوت ختم ہو جائے گا، بادشاہ کے دربار کھل جائیں گے، ہر آدمی اپنا مسئلہ حل کر سکے گا، ہر جگہ اس کا جو مسئلہ وہ حل ہو جائے گا. لیکن بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ بنیادی مسئلے کی یہاں تفریق نے جو ہے ہمارے نظام کو برباد کیا. اگر شریعت کا نفاذ ہو جائے اور اسلامی مملکت آ جائے تو واللہ غریب کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ امیر لوگوں سے زکوٰۃ لیا جائے گا اور وہ غریبوں میں تقسیم ہوگا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی غربت نہیں رہے گی. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے یہ مسلمانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے خلاف کہ مسلمان کم ہو. لیکن الحمدللہ تعالیٰ کی شان یہ کہ مسلمان کبھی بھی کم نہیں ہوتے. اور جو لوگ کہتے بچے دو ہی اچھے، ان سے پوچھو ان کے کتنے بچے، ان سے معلوم کرو ان کے کتنے بچے، کیا ان کے 2 بچے؟ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم اپنے اسلام کو سمجھیں. اور یہ جو سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہمارے دین سے دوری کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر ہم دین کے قریب ہو اور ہم دین کو سیکھے تو پھر کوئی بھی ہم اس طرف بیوقوف نہیں بنا سکتے. اور ایک اور بات عرض کروں، آپ جس سیاسی پارٹی سے بھی تعلق رکھے، منع نہیں رکھو، لیکن جب آپ شریعت کی بات آ جائے، ناموس رسالت کی بات آ جائے، جب دین کی بات آ جائے تو پھر آپ اپنے رب کو فالو کرو.
اپنے نبی کو فالو کرو، سنت کو فالو کرو، صحابہ کرام تابعین سلف صالحین کو فالو کرو، پھر اپنی سیاسی لیڈر کو مت دیکھو۔ جہاں ناموس رسالت کی بات آ جائے وہاں میں نے کسی سیاسی لیڈر کو نہیں دیکھنی، میں نے شریعت کو دیکھنا ہے۔ جہاں کوئی اور ایسے شریعت کے خلاف بات آ جائے پھر میں نے جو ہے دین کو دیکھنا ہے۔ جس ملک میں، جس معاشرے میں شراب عام ہو، جہاں شراب کا رواج عام ہو، وہاں گناہ جنم لیتی ہے، وہاں زنا بھی ہوگا، وہاں چوری بھی ہوگا، وہاں قتل بھی۔ کیوں؟ الخمر جماع الاثم، یہ شراب یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، ام الخبائث اس کو کہا جاتا ہے۔ لہذا جس معاشرے میں شراب کے پینا عام ہو، یہ یاد رکھو کسی مذہب میں بھی شراب پینا جائز نہیں ہے، یہودیت، عیسائیت، بدھ مت، ہندو یا مسلمان، کسی میں بھی شراب کا پینا جائز نہیں ہے۔ لیکن جہاں شراب کے رواج عام ہو وہاں جو ہے چوری بھی ہوگی، سود بھی ہوگی، رشوت بھی ہوگی، زنا بھی ہوگی، کیونکہ شراب دماغ خراب کر دیتا ہے، آدمی کا عقل چلے جاتے، وہ ماں بہن بیٹی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتا پھر۔ اس لیے میرے عزیزوں ہم دین کو سیکھیں، ہم اپنے اسلام کو سیکھیں، اپنے علماء کرام پر اعتماد کر لیں، ان سے کچھ پڑھیں۔ آپ کو کسی سے اختلاف رکھو سیاسی، لیکن جب دین کا مسئلہ ہے تو پھر اپنے علماء کی طرف رجوع کرو۔ میں ایک مختصر ایک بات کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ ہم جب دنیاوی معاملات میں پہلے یہاں آتا تھا، میں عرض بھی کرتا تھا، ہم جب دنیاوی معاملات میں اپنے بچے کو ڈائریکٹ پی ایچ ڈی کے کلاس میں نہیں بیٹھاتا، میں اپنے بچے کو ڈائریکٹ کالج یونیورسٹی میں نہیں بیٹھاتا، پہلے کے جی شروع کراتا ہوں، کے جی کے بعد پھر پہلا، دوسرا، تیسرا، پھر میٹرک کے بعد ایف اے کے بعد وہ پھر وہ جو سبجیکٹ جو ہے نا وہ پسند کرے، چاہے وہ اسلامیات پڑھنا چاہتا ہے یا وہ ٹیچنگ وغیرہ، یا یہ ایم اے کرنے کے بعد وہ میڈیکل انجینئرنگ جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو دین کے معاملے ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ دین کے معاملے میں جو دین کے اسپیشلسٹ ہیں ہم ان سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ دین کے معاملے ہم اندھے کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے میرے عزیزو یہ جو سوچ ہمارا بنایا گیا نا کہ علماء کرام کے پیچھے مت چلو، علماء کرام کو چھوڑو، خود تحقیق کرو، یا خود یہ مولوی تو سارے جو ہے لوگوں کو برباد کرنے والے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو یہی علماء اگر نہ ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ جو حال جو ہے ترکیہ کے کسی وقت میں ہوا تھا وہی حال ہمارا ہوتا۔ اس لیے میرے عزیز دوست ہم علماء کرام سے سیکھیں، دین کے معاملے میں سیکھیں۔ آپ کو سیاست میں اس سے اختلاف رکھو لیکن دین کے معاملے ہم علماء کرام کی طرف رجوع کریں۔ آپ دیوبند مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہو، آپ بریلی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہو، آپ اہل حدیث مکتب فکر، جس سے بھی اپنے علماء کرام کی طرف رجوع کرو، جس کو آپ مانتے ہو ان سے رجوع کرو اور اپنی دین سیکھو۔ اس لیے ہم اپنے دین کو سیکھیں اور اوروں تک بھی پہنچائے اور خود اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ مدینے کی ریاست کیسی آئی تھی؟ معلوم ہے مدینے کی ریاست خود تبدیل کرنے سے آئی تھی۔ مدینے کی ریاست یہ تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھ دیتے اپنے پیٹ مبارک پر، صحابہ نے 1 پتھر باندھا تھا۔ مدینے کی ریاست ابوبکر صدیق گھر کا سارا مان لایا اور عمر رضی اللہ عنہ جو نا 1 حصہ چھوڑ گیا۔ مدینہ کی ریاست خود پہلے اپنے اوپر جو ہے شریعت نفاذ کیا تھا، لیکن جب میں خود پر اپنے جو نا میرا ظاہری اور باطنی کام ایسے جو شریعت کے مطابق نہیں، میں اوروں پر کیا شریعت نافذ کروں گا؟ اس لیے میں نے خود کو تبدیل کرنا پڑے گا سب سے پہلے، پھر اپنے گھر کو، پھر معاشرہ تبدیل ہوگا۔ لیکن اگر یہ کہوں میں نے تبدیل ہونا نہیں ہے، میرے گھر نے تبدیل ہونا نہیں، اور پھر شریعت اور ریاست مدینہ آ جائے گا تو یہ خیالست و محالست و جنونس، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہاں ہم سارے آجاہد کر کے اللہ میں خود کو تبدیل کروں گا، آج سے میں خود کو شریعت کا پابند بناؤں گا، اپنے گھر کو شریعت کا پابند بناؤں گا، اس کے بعد اوروں کو دعوت دوں گا، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ ہمارے جو ہے پورا معاشرہ اسلامی ہو جائے۔ سود، رشوت جو ہے سب کچھ، جہیز کا جو لعنت ہے جس کی وجہ سے نوجوان لڑکیاں بوڑھی ہو جاتی، زنا کے شکار ہوئی، کیوں؟ جو ہے جہیز کی لعنت کی وجہ سے۔ اس لیے سب کو جب تک ہم خود ختم نہیں کریں گے ختم نہیں ہوں گے۔ اور یہ بات یاد رکھ کے میرے ساتھ قبر میں میرا مال، میرا دولت، میرا دوست، میرے ماں باپ بیٹی نہیں جائے گی، میں خود جاؤں گا، میرا اعمال جائے گا۔ اگر میں خود ٹھیک ہوں، میرا اعمال درست ہے تو میں جنتی، ورنہ جو ہے قبر سے شروع ہو جائے گا اور قیامت تک میرے لیے سزاؤں کا ایک سلسلہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں سب کو چاہیے، چاہے میں ہوں، آپ ہو، چاہے عالم ہو، غیر عالم ہو، جتنے بھی ہو، جن نے لا الہ الا پڑھا اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کرے، اپنے آپ کو دین پر لائے۔ اللہ کی قسم قرآن میں جو وعدے ہیں وہ ہمارے لیے، صحابہ کرام ہمارے جیسے انسان تھے لیکن انہوں نے دین دل سے قبول کیا تھا، اپنی زندگیوں میں لایا تھا۔ ہمارا دین صرف ادھر زبانوں میں، دین صرف زبانوں میں، ہمارے اندر غریب اور امیر کی تفریق ہے، ذات پات کی تفریق ہے، لسانیت قومیت کی تفریق ہے، تعلیم یافتہ غیر تعلیم یافتہ کی تفریق ہے۔ اس وجہ سے ہم ہر جگہ پیٹ رہے ہیں۔
ہم ہر جگہ جو ہے ہر ایک ہم پر ظلم کرے. اگر ہم نے دین کو سینے سے لگایا, نبی کی سنت کو دین سے لگایا, اللہ کی قسم ہم پھر بھی اوپر ہی ہوں گے. اور وہی ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان صحابہ کے اولاد ہے جو کسی سے ڈرتے نہیں تھے, صرف اللہ سے ڈرتے تھے. اس لیے میرے عزیزو, ہمیں اب بھی وقت ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے اور دین کو